سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قرآن کا ماتن یعنی متکلم خود رب تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور اس کو نازل کرنے کے لیے ایک ہادی کا اہتمام کیا گیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ عرب میں ضرورت نہیں تھی کہ اس کے نقطے بھی لگائے جاتے، خواہ وہ کوئی بددود تھے جو دانشور بھی نہیں تھے، عالم بھی نہیں تھے، فاضل بھی نہیں تھے، مگر وہ اہل زبان تھے۔ ضرورت اس لیے تھی کہ یہ آخری نبی پر جو کہ شہنشاہ نبوت کے تخت پر براجمان ہیں، ان کا دین ہے، اور دین دراصل ہمارے پاس دو سورسز سے ملا ہے، ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اللہ تعالیٰ، اور ہمیں یہ پہنچانے کے لیے میڈیم جو ہے وہ رسول پاک کی ہی ذات بابرکات۔ بے شک جب اس نے پھیلنا تھا تو اس کے لیے باقاعدہ رواج کیا گیا کہ اس کو منقوط کیا گیا، اس کو تجوید کے لیے کہا گیا کہ جس میں صحیح حرکات اعراب کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، یعنی غیر عرب کی سہولت کے لیے، کیونکہ اس دین کو بھی پھیلنا تھا اور پھیلتے رہنا ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ یہ آخری اور باقاعدہ دیگر انبیاء کرام سے تسلیم شدہ آخری دین ہے۔ بالکل۔ تو اس کا جو کلام ہے، اس کو ہم کس طرح سے سب کو سمجھا سکتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے تو وہی ضرورت ہے کہ تجوید، کہ اس کے مخارج، حرکات اور اعراب کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے اسلوب اور پالیسی میکنگ جو ہے وہ کی جائے۔ درست۔ اور اس کے ساتھ اس کو جیسے انہوں نے فرمایا کہ ترتیل کے ساتھ، یعنی اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جس کے لیے خود مولا علی سرکار نے فرمایا تاکہ آپ کو اس کا مفہوم بھی پتہ چلے اور جہاں وقف کرنا ہے اس کا معنی بھی معلوم ہو سکے۔ بے شک۔ تو یہ ضرورت تھی اس وجہ سے کہ آپ نے ایک تو اس نے پھیلنا تھا، اور دوسرا اس کی قرأت کے لحاظ سے بھی ہماری اسلامی ثقافت کا ایک خوبصورت چہرہ بننا تھا۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے حضرت ابو عبداللہ بن مسعود سے روایت، ایک انہوں نے ہمارے مہمان نے ایک آیت کوٹ کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو کوئی شخص اس کو غلط پڑھا تھا، تو اس نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت اس طرح پڑھی ہے، پھر وہ پڑھ کے سنائی جس میں مد کا اضافہ کیا، للفقراء والمساکین۔ اس کا مطلب کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور اصلاح فرمائی، اور اس کے لیے حضرت ابو درداء کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کوئی شخص تلاوت میں کچھ نقص واقع ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا ابو درداء اپنے بھائی کی اصلاح کرو۔ اچھا۔ تو یہ اصلاح کا وہ رواج وہاں سے شروع ہوا، اور چونکہ ضرورت تھی، ہم ابھی اسٹون ایج میں تو نہیں رہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، ہم جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء کے مراحل طے کر رہے ہیں، اسی طرح اس کو باقاعدہ ایک فارمڈ شکل میں ہمارے سامنے علم کی شکل میں آنا تھا۔ یہ بھی ضروری تھا ڈاکٹر صاحبہ، بالکل بہت خوبصورت باتیں آپ فرما رہی ہیں کہ عربی زبان ایسی ہے کہ بعض اوقات زبر زیر سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، بہت حساس معاملہ ہو جاتا ہے، اور کہیں بے احتیاطی سے حد کفر تک بات چلی جاتی ہے، بالکل، اس لیے یہ منضبط کر دیے گئے۔ اور بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ لحن، عرب کے لحن میں اس کو پڑھیے تو لحن کے دو طریقے، دو معنی ہیں، ایک تو لہجہ اور ایک غلطی، یعنی اگر آپ تجوید کے خلاف پڑھیں گے تو یہ لحن جو ہے وہ اس طرح سے ہو جائے۔